آئیے قرآن اٹھائیے، اللہ تعالیٰ نے کعبے کا ذکر کیا نا، برکت والے گھر کا ذکر کیا، تو ساتھ ہی کہہ دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اچھا اس پتھر پر بھی 2 رکعتیں پڑھتے جائیے، اس پر میرے خلیل کے قدم لگیں، اس کو جائے نماز بنا لو۔ اب یہاں پتھر کو مرکز محبت بنایا گیا اور یہاں 2 رکعتیں ادا کرنے کا کہا گیا، اس لیے کہ یہاں میرے خلیل کے قدم لگیں۔ اچھا اور پیچھے ہٹ جائیں تو 2 پہاڑیاں ہیں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہا صفا اور مروہ میری نشانیاں ہیں۔ کیوں؟ یہ بہت اونچے پہاڑ ہیں، کیٹو سے بھی اوپر ان کی بلندی ہے، لیکن جواب نفی میں ملے گا، یہ تو پست قامت پہاڑی ہیں۔ اچھا ان کی کوہ کے اندر کوئی ہیرے جواہرات ہیں؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ کیا اس کا پتھر بڑا قیمتی ہے؟ سنگ مرمر جیسے پتھروں کی پہاڑیاں موجود ہیں، لیکن ان کو اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں قرار نہیں دیا۔ لیکن یہ عام کھردرے سے پتھر ہیں، قد بھی بہت بڑا نہیں، پھیلاؤ بھی بہت بڑا نہیں، لیکن رب کہتا ہے کہ یہ میری نشانیاں ہیں۔ تو نشانیاں کیوں قرار پائی؟ ایک ہی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس پتھر کی چھاتی پر حضرت ہاجرہ کے قدم لگے ہیں۔ یہی وجہ کہ کوئی اور وجہ؟ یہی وجہ ہے کہ اس پتھر کو رب نے اپنی نشانی قرار دے دیا، اور حجر اسود کو بھی جو ہے وہ محبتوں کا مرکز بنایا، اور یہاں مقام ابراہیم کو بھی جو ہے وہ مصلی بنانے کی تلقین کی۔ آپ کی توجہ ہو تو کیا اسلام کا مزاج نہیں ہے کہ اسلام نے پتھروں سے دور کیا ہے اور ان پتھروں کے نیڑے کیا جا رہا ہے؟ کہا اس کو جائے نماز بنا لو۔ کیا ہوا اس پتھر کو؟ کہا یہاں میرے خلیل کے قدم لگے ہیں، یہ ان کے کھڑا ہونے کی جگہ ہے، اس کو مصلی بنا لو، اور یہ میری نشانی ہے۔ یہ 2 پست قامت پہاڑیاں، اب یہ پست قامت نہیں رہی، ان کا قد آسمان سے بھی اونچا ہو گیا۔ کیوں اونچا ہو گیا؟ اس لیے کہ یہاں اب بنی اسرائیل کے ایک ولیہ کے قدم لگ گئے، یہ حضرت ہاجرہ کے قدم لگ گئے۔ لوگوں کو دین سمجھنے میں غلطی لگ گئی ہے۔ میں کہتا ہوں جس پتھر پہ حضرت خلیل اللہ کے قدم لگے اور لگ کے ہٹ گئے، عارضی نسبت ہے، ٹیمپریری نسبت ہے۔ جس پتھر پہ حضرت ہاجرہ کے قدم لگے، لگ کے ہٹ گئے، وہ ابھی تک رب کی نشانیاں ہیں اور وہ ابھی تک جائے نماز ہے۔ اور جہاں حضور خود تشریف فرما ہے، اس گنبد خضرا کی شان کا عالم کیا ہوگا، اس کی رفت کا عالم کیا ہوگا، اس کے مقام کا عالم کیا ہوگا۔ تو کہا کہ یہ مسجد اقصیٰ وہ ہے جس کے اطراف میں ہم نے برکتیں رکھی ہوئی، اور وہ انبیاء علیہ السلام کی مبارک قبریں۔ اللہ اکبر! رحمتوں کا وہاں نزول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیوں کا، اس لیے یہ وہ مسجد ہے جس کے اطراف میں ہم نے برکتیں رکھی۔